السلام علیکم۔ سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی، اور پاکستانی سیاست کی پچھلے 30-40 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بیشتر مواقع کے اوپر ایک سیاسی جماعت دوسری جماعت کو کاٹتے ہوئے نظر آئی، اور بظاہر ٹی وی چینلز کے اوپر جرنلسٹ کے سامنے پارلیمان کے اندر ڈیموکریسی کے نعرے، پارلیمانی جمہوریت، اس کی مضبوطی کی باتیں اور پارلیمان کے وقار کو بلند کرنے کی باتیں کی جاتی تھیں، اور رات گئے ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جاتی تھیں۔ جب نواز شریف صاحب کی غلام اسحاق سے لڑائی ہو تو نواز شریف صاحب 58(2) بھی ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو افتخار گیلانی کو پیپلز پارٹی آگے کر دیتی ہے بات چیت کے لیے، اور ساتھ غلام اسحاق سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے پتہ کاٹنے کے لیے۔ یہی صورتحال ہمیں فاروق لغاری صاحب نے جب بی بی کی اسمبلیاں توڑیں اس وقت نظر آئی۔ جب جنرل ضیاء نے جنیجو صاحب کی اسمبلیاں توڑیں تو نواز شریف صاحب نے اس وقت کیا کیا، اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آئی۔ تو کوئی موقع ایسا گزرا نہیں۔ ایون چارٹر آف ڈیموکریسی جو ان جماعتوں نے سائن کیا، تو ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو رہا تھا اور دوسری طرف بی بی کی جنرل مشرف کے ساتھ دبئی میں ملاقاتیں بھی واپسی کے لیے جاری تھیں۔ تو وہ تمام باتیں جن کو پبلک کے سامنے کہا جا رہا تھا اس کو بعد میں یہ خود اپناتے نہیں رہے، اسی لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کو بار بار انٹرفیرنس کا یا اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ یہ جماعتیں ان کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہتی تھیں۔ یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ کوئی ہمیں موقع دے، ہم ان کے کاندھوں پہ بیٹھیں اور وزارت عظمیٰ کا ہار ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا المیہ آج تک یہی ہے کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر یا اپنے سلوگنز کے اوپر اور پرنسپلز کے اوپر رہتے ہوئے اقتدار میں آنے کی خواہش سے زیادہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ والا جو راستہ ہے وہ بہتر ہے۔ یہ ان کا اپنا ڈیوائن رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ الیکشن جتوا بھی دے اور ہمیں اقتدار بھی دے دے، پھر تو سب اچھا ہے، نہیں تو سب اچھا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اس اسمبلی کے اندر بھی جتنے مواقع ہیں، یا پچھلے 3 سال کی سیاست دیکھ لیں یا 3.5 سال کی، بیفور الیکشن کا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر کیا ہوا، پھر اس میں انہوں نے نام لیا کہ اس وقت کے جنرل عاصم باجوہ نے کیا کیا تھا، سینٹ الیکشن میں کیا ہوا تھا، لیکن موجودہ اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے ان اپوزیشن پارٹیز نے کیا کیا، چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کے اوپر کیا کیا، جو بڑے بڑے قانون سازی کے مواقع آئے جہاں پر بظاہر نعرے کچھ اور تھے، رات گئے ووٹ کس کو ڈال کر آئے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ فیٹ ایف کے اوپر جوائنٹ سیشن کے اندر بھی ان کی اکثریت تھی، اکثریت ہوتے ہوئے بھی ان کے بندے وہاں سے کہیں اور چلے گئے اور رات کو ملاقات کرنے، کھانا کھانے یہ پنڈی پہنچ گئے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ مہمان شیخ فیصل واڈا ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور محسن شاہ نواز رانجھا ہیں PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب، پنڈی والے کھانے سے سٹارٹ کر لیں اور نواز شریف صاحب کی تقریر بھی ساتھ ملا لیں۔ کوئی ایسا سٹیج آئے گی جس میں آپ تمام جماعتیں، تینوں بڑی جماعتوں کو میں اس وقت شامل کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، پرنسپل جو آپ لوگوں کے سامنے تقریروں میں بیان کرتے ہیں اس کو عملی سیاست میں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا اعتراض پہلے آپ کے سوال پر ہی کہ آپ نے کہا 3 بڑی جماعتیں، 2 بڑی جماعتیں PTI اور مسلم لیگ نون، تیسری تو صوبے کی پارٹی ہے، تو اس کو تو ادھر نہ ملا ہے فیڈریشن کے اندر۔ سر میری ریکویسٹ ہوگی۔ دوسرا سر یہ کہ ہمارا کمپلیکس نہیں ہے سر، ہم اپنی آرمی کو اون بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں، وہ محافظ ہے پاکستان کی۔ ہم نے کبھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کیا کہ ہم وہاں جا کے گلے ملیں اور پیچھے ان کی بگو باتیں کریں ان کے بارے میں۔ یہ وتیرہ رہا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی کا میں کہتا ہوں اتنا نہیں تھا، نون لیگ کا وتیرہ رہا۔ ڈان لیگس لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، مریم نواز صاحبہ لے لیں، یہ ایک وینم ان کے بلڈ کے اندر ہے، اسٹریم کے اندر ہے۔ وہ ایک دماغی طور پہ، حالانکہ جب آپ کی سیاسی پیدائش یا سیاسی ایفیلیشن سٹارٹ ہی اس فوج کے سے سٹارٹ ہو، ضیاء الحق صاحب سے یا جنرل جلانی سے۔ نواز شریف کی پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے کہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ساری عمر وہ ان کے کاندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے رہے، آپ ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ منافقت نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی سب باتیں کی، اتنے بڑے بڑے الزام لگائے اپنے ادارے کے اوپر، وہ ادارے کے اوپر الزام اور عدلیہ کے اوپر الزام لگائے، وہ نیریٹو انڈیا کا ہے۔ انڈیا کے میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کیا زبردست بلے بلے ہوئی ہے وہاں، بریکنگ نیوز اور سیلیبریشن۔ اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ان کے لیے ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو کسی کو فنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایجنٹس کو نہیں بھیجنے کی ضرورت پڑی، را کو نہیں آنا پڑا۔ یو ڈیڈ دیئر جاب فار واٹ؟ آپ نے عدلیہ کو جب آپ بدنام کرتے ہیں، فوج کو جب بدنام کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کی سالمیت کو بدنام کرتے ہیں، اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ جو محافظ آپ کے کھڑے ہیں بارڈر پہ، میں اور آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں وہاں جا کے، 16 سال کے، 25 سال کے، 40 سال کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں دے رہے۔ تو اگر آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، دل سے تسلیم نہیں کر سکتے، ان کی تذلیل تو نہ کریں۔ اس فوج نے آپ کا میرا کیا کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے، ان کی فوج ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اون نہیں کرتے؟ آپ سے زیادہ یہ اون کریں گے ان کو؟
سر دیکھیں مجبوری کا نہیں، مجبوری نہیں، ان کی جماعت تو جب بھی ڈال کے ان سے چلتی تھی. یہ پہلی دفعہ آپ کو انہوں نے اون کر لیا، یہ ان کو مسئلہ ہو گیا. اور کیا ہمیں اون نہیں کیا. دیکھیں ندیم ملک صاحب میری بات سنیں, ہمارا اور ان کا ڈفرینس کیا ہے فوج کے لیے. فوج کے ساتھ ان کو پرابلم کیا ہے, فوج کو ان کی ساری ایکٹیویٹیز فائنینشیل کرپشن کی ساری وہ مانیٹر کرتے ہیں, ساری پاکستان کرتے ہیں, ہماری بھی کرتے ہوں گے, ان کے ادارے. ان کو پرابلم ہے یہ جب خاموشی سے رکھتا دک کی جو کتاب ہے اس میں بھی ذکر ہے. اتنی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو پکڑ کے سزا دے دیتے ہیں نا سر. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں نا سزا دے دے گا, آپ دے دیتے ہیں, ہم بھی نہیں دیتے, ہم کورٹس تھوڑی ہیں. دیکھیں نا عمران خان کا اور آرمی کا یا عدلیہ کا کیا ہے, ایک لیڈر ہے, پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, دونوں اداروں کو سارے اداروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے سمیت دونوں کے, اور اس کا انٹرسٹ پاکستان ہے, اس کی اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہے ان کی فائنینشیل کرپشن کے, تو میری تو دلی خواہش ہوگی کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم میں انسانوں کو سزا دے دیں, ثبوت لے کے جائیں. ہمارا انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج ثانیہ بلدیہ کا 8 سال بعد ڈیسیژن ہو رہا ہے. اس 8 سال کے ڈیسیژن کا اگر 8 سال آپ کو ڈیسیژن نہیں, اس میں بھی آپ کو بولا اور چریا ہی ملے ہیں, باقی کدھر گئے ہیں؟ نام تو جن کے تھے وہ سارے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا ندیم ملک صاحب, یہ سسٹم سب سے بڑا الزام تھا کہ ایم کی تنظیمی کمیٹی جو کراچی کا سربراہ اس کا رول ہے, وہ کدھر ہے؟ پارٹی نے اقتدار 35-40 سال کیا. یہ سوال آپ ان سے کریں, مجھ سے تو آپ 2 سال کا سوال کر سکتے ہیں, میں تو اقتدار میں کبھی تھا ہی نہیں. ان کی طرف آ جاتے ہیں جی. فوج سے آپ کی کتنی محبت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ جب ڈال کے تھک گئے ہوں گے, اتنی آپ کی محبت. دیکھیے ندیم صاحب, جہاں تک فوج سے محبت کا سوال ہے, ہم اپنے پاکستان کا جو ہمارا دفاع ہے, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہوتا ہے جب اس ملک میں آمریت آتی ہے, اور آمریت جب اس ملک میں آتی ہے, نہیں آمریت میں بھی تخصیص کر لیں, ضیاء والی بری نہیں ہے, مشرف والی کے ساتھ. میں تو ضیاء والی کو بھی برا کہوں گا, میں اس کو بھی برا کہوں گا, مشرف والی کو بھی. میں اس پہ ایک بات کلیئر کر دوں. دیکھیں جی, اب بات یہ ہے کہ اس آمریت کو برا کہنے والے سب لوگ تھے. اس کو برا کہنے والے تو ان کے اپنے لیڈر بھی تھے, عمران خان بھی تھے. آپ ان کے بھی پرانے نکال کے دیکھ لیں کہ وہ بھی اسکول آف تھاٹ سے ڈس ایگری کرتے تھے, اور خود کئی جگہوں پہ ان کے ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو وہ ایک پرٹیکولر, اور دیکھیں جو عامر ہوتا ہے, اور آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ خود ادارہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے مثال موجود ہے, 2005-06 میں ایک ود ان دی فورسز ایک پروسیس ہوا تھا, اور خود پرویز مشرف صاحب کو یونیفارم اتارنا پڑا تھا, اور اس کے بعد پھر آگے بات چلی تھی. تو ہمارا جو مین ہے, لیکن وہ ایک پاکستان, میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر, میری ایک اسیسمنٹ ہے, میں آپ دونوں سے پہلے آپ جواب دیں گے. پاکستانی انسٹیٹیوشن ہے, پاورفل انسٹیٹیوشن, 7-8 لاکھ کی فوج ہے, اور اس کا ذمہ داری پاکستان کا دفاع ہے. وہ فوج کیوں چاہے گی کہ اپنے اوپر ایکسیس بیگیج اپنے اوپر سوار کرے؟ وہ جب بھی موقع آئے گا اس کو اتار پھینکے گی. جنرل مشرف کی آپ نے مثال دی, تو جنرل مشرف مجھے لگا کہ اس وقت بوجھ بن چکے تھے. ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی 9/11 کے واقعات کے بعد, خاص طور پر لال مسجد اور عدلیہ والی تحریک کے بعد, تو پیچھے کر دیا انہوں نے. دیکھیں ندیم صاحب, ابھی بوجھ کیوں اٹھائے وہ ادارہ؟ آپ لوگوں کو اپنے پرنسپل جو ہیں وہ اپنے پرنسپلز آپ لوگوں کے نہیں ہیں, انہوں نے تو ایک طریقہ کار سے انہیں پیچھے ہٹا دیا. آپ لوگوں کے پرنسپل. دیکھیے اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی ایک قسم کا بوجھ ہے, کیونکہ ان کی کارکردگی میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. اپوزیشن کے اوپر انہوں نے جتنے جھوٹے مقدمے بنوائے ہیں, جس طرح سے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے, جیلوں میں ابھی بوڈا صاحب نے کہا کہ آپ کی فائنینشیل کرپشن کے ثبوت سارے پنڈی والوں نے ریکارڈ کیے. دیکھیں فائنینشیل کرپشن کے ثبوت ان کے پاس تو کہاں ہوں گے, وہ نائب کے پاس ہوں گے. انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے, وہ تو نائب نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. بوڈا صاحب, چلے باڈا صاحب کو انفارمیشن ہوگی تو وہ, میں تو چاہتا ہوں اگر ہیں تو ان کو سزا دلوائیں. میرا نہیں خیال بچنے نہیں چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک کسی چیز کو ریاست میں آئین پاکستان جس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, جس کا جو کردار ہے, جس کے پاس جو ثبوت ہونے چاہیے وہ اسی کے پاس ہوں گے. اگر میں اس کو تصور کر لوں کہ وہ ثبوت جو ہے کسی بھی ادارے کے پاس ہوں گے, تو پھر تو وہ آئی بی کے پاس بھی ہوں گے, وہ ثبوت ہر اسپیشل برانچ کے پاس بھی ہوں گے. پچھلے 4 دنوں سے 2 دنوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مودی کے یار ہیں, تو اگر آپ مودی کے یار ہوں تو پھر تو ایسا ہی کو آپ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کا کیا کام ہے بھائی, کدھر ملتے ہیں آپ. دیکھیں مودی کا یار تو اگر الیکشن کیمپین میں اس کے لیے دعائیں کی گئیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑی نیک خواہشات رکھتے ہیں مودی کو کہ وہ جیت جائے وزیر اعظم اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مودی کا یار یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں, یہ ہم لگاتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ اپنے مخالف کو, اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے. یہ وقت کے ساتھ دیکھیے اس وقت میں کسی کو غلط یا کسی کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. تقریر تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو غلط نہیں, میں آپ کو اس مودی کے یار کا صرف بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ مودی کا یار بننا بعض دفعہ سیاست میں تو آپ کو وہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے, اسرائیل کے ساتھ ملا دیں گے, اور کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائیں گے, کہیں گے جی آپ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں,
کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے تو آپ کو کہاں پہ جوڑ دیں گے. تو وہ کہنے سے نہیں ہوتا. دیکھیے پریکٹیکلی طور پہ ایک چیز ہے, اس ملک میں جمہوریت ہونی آپ چاہیے. پنڈی کیوں گئے تھے اس دن؟ پاکستان کون جو پنڈی گیا تھا؟ آپ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے. میرے علم میں تو نہیں کون پنڈی. کمال ہے سر جی, خبراں چھپ گئی ہیں, ہیڈ لائن چھپ گئی ہیں کہ فیٹ ایف ووٹ کرنے تو بعد تسی سارے جنے پنڈی چلے گئے. سو شہباز شریف بھی گئے, احسن اقبال بھی گئے, بلاول بھٹو بھی گئے, مجھے ساری قیادت گئی. کیونکہ میں تو گیا نہیں تو مجھے تو پتہ نہیں. آپ کو بھی بلایا نہیں, آپ کی باری نہیں آئی. نہیں میں وہاں پہ گیا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کس سلسلے میں آپ کو ملاقات کی دعوت نہیں آئے گی, آپ ویسے اٹھائے جائیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا مسئلہ صرف اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہے, اور ان کو بھی مسئلہ ہوگا. دیکھیں جب یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکیں گے, اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ ان کے فیصلے, یہ منتخب نمائندے جو ہیں, فیصل از ون آف دیم, انہوں نے کس طرح سے الیکشن لڑا. چلے ہمارے مخالف لڑ کے آئے, کس طرح الیکشن اپنا وہاں پہ کراچی میں الیکشن لڑا, محنت کی ہوگی, گلیوں میں گئے ہوں گے, کنٹینروں پہ چڑھے ہوں گے, پولیس سے چھپتے پھرتے ہیں, ابھی بھی پٹیشن ان کے خلاف ہیں, فیس کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس پورے پروسیس میں ہیں ہی نہیں, وہ ان کے اوپر لاد دیے گئے ہیں, وہ بیگیج ان کو مفتی میں اٹھانا پڑ رہا ہے. سوال تو یہ ہے کہ آپ کے پرنسپلز کدھر ہیں؟ آپ دائیں بائیں کر کے نکل گئے کہ سیاست میں کوئی اصول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں سیاست میں اصول ہوتے ہیں, تو اب اصول, ہم سیاست کا اصول کیا, آئین پاکستان. پاکستان کی سیاست کا جو دستور ہے وہ آئین پاکستان ہے. اگر سیاست کے اصول فائنل کرنے اس ملک کے, تو پھر آئین کو سامنے رکھ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو اسی آئین کے سامنے رکھتے ہوئے جنیجوں کی سمیاں توڑنا یا بی بی کی سمیاں ٹوٹنا, اس وقت وہ ٹھیک تھا؟ وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا. وہ سارا کچھ جو ہوا, اور وہ نہیں میاں صاحب نے تو نہیں کیا, تو کہیں پہ کورٹس آ گئیں, کہیں پہ مارشل لا آ گیا, تو اس میں ایک جمہوری بندے نے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کی سٹارمنگ, ججز کی ڈویژن. 99 سے پہلے سیاست اور تھی, اس کے بعد سیاست ڈیفرنٹ ہوئی. کچھ پارٹیز نے لرن ضیاء کے ہوتے ہوئے ٹھیک تھی, مشرف کے آنے کے بعد غلط. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو ضیاء کو بھی غلط کہہ رہا ہوں, دونوں کو غلط میں تو ضیاء کو بھی غلط کہہ رہا ہوں, میں مشرف کو بھی غلط کہہ رہا ہوں. فیصل واڈر صاحب آپ کی جماعت میں یہ پرنسپلز ہیں؟ دیکھیے ندیم علی صاحب, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم کلیکٹیو چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہمارا کمپلیکس نہیں ہے. ہمیں ہمارے ادارے, ہمارے اوقات نہیں ہے تو اصول و ضابطے کی بات, کی کیا بات ہے. دیکھیں اگر آپ کا پرائم منسٹر کی ویژن کے عمران خان صاحب چل رہے ہیں, اور اس کو جو ہے اس کے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی بقا اور سلامتی اور ترقی کے لیے, تو اس میں پرابلم ہے. اگر نالے کا ایشو بن گیا کراچی کے اندر, ہم نے فوج کو بول دی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج ہمارے بعد میں انٹرفیئر کر رہی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے نہیں, یہ تو آپ لوگوں کی نالائکیاں چھپانے کے لیے وہ بیچارے آگے آ جاتے ہیں. نالے صاف کرنا ایف ڈبلیو کا کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں نہیں ہے مینڈیٹ کراچی کے اندر, ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. ہم اپنے اس ادارے کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, فائنینشیل ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, اور معاملہ نہیں ہے سر. فیصل صاحب آپ کا لوکس اٹیک ہوا تو آپ نے ان سے مدد لی, آپ نہیں کر پائے. کس سے کرتے سر؟ ہندوستان کی فوج سے بلا کے کرتے, خود کرتے بھائی. اگر کسی جگہ پہ ہم خود, اور یہ ادارہ کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے نا. حکومت کون سی؟ پاکستان کی ہے نا. دیکھیے ندیم ملک صاحب, دیکھیے میری بات سنیں. آپ تو آج رانجھا صاحب سے دو چیزیں پوچھیں. آپ پوچھیں رانجھا صاحب سے کہ پہلے تو آپ یہ جسٹیفائی کریں کہ کیا آپ وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہی ہیں اپنی تقریر کے اندر. ڈو یو اگری ود یور پارٹی لیڈر؟ پہلا سوال پوچھیں. دوسرا سوال, صاحب کی نوکری مشکل میں ڈالنے, لیکن پوچھتے ہیں. دیکھیں دوسرا میرا سر یہ کہ اس صحت کے بعد آپ کورٹوں کی عزت کرتے تھے, کورٹوں کو آپ نے تماشا بنا دیا. جب آپ اس صحت کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں تو مفروری کیوں کر رہے ہیں؟ ملک میں آئے, اور آپ انقلابی ہیں تو ملک میں آ کے انقلاب کریں نا. باہر بیٹھ کے تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے, ملک سے باہر نکل کے میں بھی کسی کو گالی دے سکتا ہوں, کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں. ایک نمبر 2. نمبر 3 سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج اور فوج کے بعد یہ مسئلہ اور مداخلت ہے اور فلان ہے, ہر قسم کے ایلیگیشنز آپ نے فوج کے اوپر لگا دیے, جو کوئی دشمن بھی نہیں لگا سکا وہ آپ نے لگائے. انہوں نے جو جملہ بولا ہے, انہوں نے کہا عمران سے ہمارا ایشو ہی نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, آپ میری بات سنیں نا سر. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس فوج کو اتنا سب کچھ کہنے کے بعد پھر آپ اس فوج کے ساتھ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ پھر اس کو چھپاتے ہیں, پھر آپ اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, پھر آپ کہیں کہ ہم تمہارے خلاف ہیں, تم ہمیں کچھ بھی سمجھو. منافقت نہ کریں, میں آپ سے گلے ملوں چھڑا. اگر منافقت سیاست کا نام ہے سر, تو ہم نہیں ڈالتے سر. ہاں کب جب پھر نہیں تھے ڈالتے شہباز شریف سر. میں تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں ریسنٹ ڈنر کی. نہ جائیں آپ, کھڑے ہو جائیں کہ جی آپ نے بلایا, ہم نہیں آپ کو مانتے, ہم مانتے ہی نہیں آپ کو. دیکھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر تعریف کریں, قربانیوں کا ٹکر چلائیں, اور پیچھے آپ اگر مودی کے یار ہوتے تو ان کو دعوت نہ آتی. یہ آپ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ پبلکلی جو مرضی بیان کریں, اگر مودی کے یار ہوتے تو وہ بلایا نہ جاتے. کر رہا ہوں دیکھیں نا, برکت دت کی کتاب میں, برکت دت انڈین رائٹر ہے, اس اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خفیہ مخالفت کرتے. دیکھیں پرائم منسٹر ہندوستان کے لیے کام نہیں کر رہا عمران خان صاحب. پرائم منسٹر چھپ کے مل نہیں رہا. پرائم منسٹر کی کرپشن کی کوئی فائل نہیں ہے. پرائم منسٹر اپنے انٹرسٹ میں کوئی فوج سے اور عدلیہ سے کام نہیں کرا رہا, نہ جسٹس کریم کی طرح فون کر کے آرڈر دے رہا ہے, نہ نیب سے وہ کام کرا رہا ہے جو سیف الرحمان نے کام کیے.
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام یہ کرتے رہے ہیں. یہ سوال سارے آپ ان سے کریں. نیب آپ کی شاید سیف الرحمان کے نقش قدم پر ہی ہے, باقی چیزوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا وہ کام نہیں ہے, وہ رول نہیں ہے. آپ بتائیں نا کہ نیب نے پھر علیم خان کو پکڑا, کس کھاتے میں پکڑ لیا؟ اگر نیب ہمارے کنٹرول میں ہوتی, اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتی, جس کو بھی پکڑا تھا کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ محسن راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں کہ نیب کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ محسن راجہ کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ پکڑے جائیں گے جلدی, اللہ خیر رکھے. نہیں کی نہیں ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جلدی پکڑیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کے ملک احمد خان صاحب ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑا آج تک؟ آپ سے آ جائیں جی. پہلا ان کا سوال تھا کہ آپ نواز شریف نے جو تقریر کی ہے ان کی بڑی خواہش ہے کہ جلدی پکڑے جائیں, اس کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں اب بات میں آپ کو دیکھیں جی, پہلی بات یہ نواز شریف صاحب کی جو اس ifs and buts کے بغیر آپ کو وہ قبول ہے ان کا بیانیہ؟ بالکل کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں نواز شریف صاحب کو بالکل ان کا جو یہ موقف ہے, جو جس طریقے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر انٹرفیئرنس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو. یہ چیزیں پاکستان میں عدالتوں میں جان نہیں بچانی, آپ نے براہ راست جواب دینا, فیصلوں میں لکھی گئی. ندیم صاحب یہ جان بچا رہے ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی عدالتوں نے لکھا, یہ پاکستان کے فیصلوں میں لکھا گیا, یہ ہمارے ملک میں جوڈیشل کو ہوا تو لکھا گیا, مارشل لا آیا تو لکھا گیا, نظریہ ضرورت دفن کیا گیا تو لکھا گیا. تو اس پہ تو سارے مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو نہیں, میں دائیں بائیں نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک ریزن دے رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ فوج بھی اس چیز پہ اس چیز سے اپنے آپ کو سیاست سے پرے رکھنا چاہے گی, بالکل نہیں چاہے گی کہ ہم سیاست سے پرے رکھنے چاہے گی. خبر یہ ہے جو شیخ رشید صاحب نے ہمیں بتائی, پھر ہم نے ایک آدھ اور پولیٹیشین سے پوچھا تو انہوں نے کہا احسن اقبال نے میٹنگ میں کہا آرمی چیف سے کہ جو گلگت بلتستان ایشو یہ ہے کہ وہ صوبہ ایک بنانے کا کانسیپٹ ہے کہ اس کو جلدی صوبہ بنا لیا جائے تاکہ اس کو فارملی الیکشن ہو جائے. تو وہاں انہوں نے احسن اقبال نے آرمی چیف سے کہا, یہ ہمیں بتایا ایک سینئر پولیٹیشین ہے, کہ وہاں آپ یقین دہانی کروائیں کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. تو آرمی چیف نے آگے سے کہا کہ آپ پولیٹیشینز کا کام ہے ایک سسٹم ایوالو کریں جس کے تحت صاف شفاف انتخابات ہوں. فوج کو کیوں گھسیٹتے ہیں اس کام کے اندر جہاں ہمیں بیڈ نیم ملے؟ دیکھیں میں تو انہوں نے تو اپنا جواب آپ کو دے دیا, باقی آپ خود جب بھی ڈالنے چلے جائیں درخواست کریں. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے پوچھا تو مجھے پتہ لگا کہ اس میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے شہباز صاحب گئے تھے, اور وہ میٹنگ جو تھی وہ اسپیسیفکلی تھی آن دا ایشو آف جی بی, جو کہ ایک نیشنل ایشو ہے, وہ نان پارٹیسن ایشو ہے. اس پہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کا سوال نہیں, وہ پاکستان کا سوال ہے. اور اگر گلگت بلتستان کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے مطابق آگے چلیں, تو وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میں نے اس سوال جواب آپ کو منوان سنایا. ہاں نہیں, میں سیاست میں کیوں بات کی؟ نہیں میں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں محسن راجہ صاحب کی بات ایکسیپٹ کر لی, 1 منٹ کے لیے گلگت بلتستان کے لیے بلایا, چلے میں مان لیتا ہوں, جبکہ اس ٹاپک ڈسکشن کے بعد گئے تھے, اس کی ڈسکشن کم تھی, سیاسی باتیں زیادہ تھی, لیکن چلے آپ نے سیاسی باتوں میں کیا کیا باتیں پہلے آپ بتا دیں. آپ قوم کو آگے بتاتے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لیے فوج کے کھانے پہ گئے تھے اور یہ باتیں ہوئی, آگے بیان بتاتے نا. آپ نے تو چھپا ہی رکھا, جب وہ شیخ رشید صاحب نے بول دیا تو آپ لوگ اب ایڈمیشن کے اوپر آ کے مجھے پتا نہیں تھا. سیاسی باتیں کیا ہوئی, 1 منٹ پوچھ تو لیں. سیاسی باتوں میں یہ بھی آپ ویریفائی کر لیں, ان سے نہیں پوچھا گیا جی عمران خان کو روکے, پھر اس پہ یہی بات نہیں ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب نے فون کیا الیکشن والے دن کے اندر. تو یہ کس نے کہا کہ چیف صاحب عمران خان دا ہاتھ روکو, یہ کس نے کہا؟ یہ ان کی پارٹی کے شہباز شریف تھے. شہباز شریف نے کہا عمران خان دا ہاتھ روکو. یہ تو سر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں شیخ رشید صاحب بیان کر چکے ہیں. بیسٹ ہوتا ہے کہ اس شو کے اوپر آپ شیخ رشید صاحب انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا, اس لیے میں نے آپ سے سنا ہے. دیکھیں لفظوں کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں. مجھ سے بھی کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو میں کہوں گا ندیم ملک صاحب کے شو پہ آ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا میں ندیم ملک صاحب کو مانتا نہیں ہوں, وہ اینکر نہیں, اس چینل کو نہیں مانتا, کچھ نہیں مانتا, اور شو پہ بیٹھا ہوں. یہ نہ کریں, جو کریں کھڑے ہو قوم کے آگے کہ گئے ایک پوزیشن لینا. ہم تو کہتے ہیں ہم اپنی فوج کا احترام بھی کرتے ہیں, عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں, اس کا پیار بھی کرتے ہیں, اس کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہیں. ہمارا وہ آرگنز ہیں, ہم اپنے آرگنز کو لے کے چلیں, ہمیں کوئی پرابلم بھی تھے. ہمارا اس پہ یہ ہے کہ جو پاکستان اسد الرحمان بھی تھے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹے بھی تھے, سب کافی سارے, محسن داوڑ بھی تھے, آپ 15 لوگ تھے, مجھے نہیں پتا, میں نے کہا شاید وہ بھی ہوں. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا عمل دخل, تو پاکستان کے آئین میں حلف میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ کا سیاست میں دخل نہیں ہوگا. آپ پھر دعوت کیوں دیتے ہیں انہیں؟ دیکھیں جو پاکستان کے دفاع سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اور پاکستان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو افیکٹ پڑ سکتا ہے,
تو اس کے اوپر تو وہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ ایشو ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر پاکستان کے بیچ میں کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے, انڈیا کوئی کانسپریسی کرنا چاہ رہا ہے, یا کوئی انٹرنیشنل قوتیں کچھ جب آئی کرنا جے چاہ بن رہی رہی تھی ہیں, اس وقت کوئی تو کانسپریسی اس ہو رہی تھی؟ وقت نہیں, یہ دیکھیں یہ پیورلی جی بی ریلیٹڈ چیز تھی. نہیں, آپ نے کہا نا کہ اور صرف قومی مفاد کی خاطر بات ہونی ہاں چاہیے, تو ہونی تو آئی چاہیے جے اس آئی پہ. جو تھا وہ قومی مفاد تھا. نہیں, آئی جے آئی تو اب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلے گئے نا, میں تو اس میٹنگ کے کانٹیکسٹ میں میں تو بات کر تاریخ رہا آپ ہوں لوگوں کی بتا رہا ہوں. اس میٹنگ میں تو جی بی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, اچھا, اور اس کو بریک کس لے لیں. طریقے سے بریک آگے سے لے کے واپسی پہ چلنا ہے. دوبارہ واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی مزے کی بات بتائی کہ آپ کی جماعت سے وہاں فرمائش کی گئی کہ عمران خان کا ہاتھ روکیں. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مصطفیٰ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بدھ والے روز جو ملاقات ہوئی اس میں کچھ ایجنڈے کے اوپر روشنی تو ڈالیں, کیا کیا باتیں ہوئی؟ شکریہ ملک صاحب. ایک تو جو قابل غور چیز ہے اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو جتنی گفتگو اور جتنی میڈیا کے اوپر کل سے اسپیکولیشن چلتی رہی اس معاملے میں, وہ عسکری ذرائع کو کوٹ کر رہی تھی. اس میں فارمل جو چینلز ہیں آف کمیونیکیشن جو ہمیشہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کا آفس ہے, تو وہ کوٹ نہیں ہوا. تو ایک ذرائع کے حوالے سے خبر کے اوپر اتنا کامنٹ کرنا, میں تو اس کو پہلے سر مصطفیٰ صاحب, میں 30 سال سے اس پروفیشن میں ہوں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم رپورٹ کر رہے ہیں ڈیولی ویریفائڈ کراس چیکڈ ہے. اس میں سے ایک لفظ اضافی نہیں رپورٹ کیا میں نے ابھی تک. میں نے تو کم از کم ہو سکتا ہے جی, ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ آپ اتنا سیزن جرنلسٹ ہیں تو آپ لوگ اس کا جواب تو دے دیں. بلاول بھی گئے ہوئے تھے, شہباز بھی گئے ہوئے تھے, تو آپ نے ایک طرف فیٹ ایف کے اندر آپ لوگوں کی اکثریت ہوتے ہوئے آپ لوگ ہار گئے, اور اس کے بعد اسی روز کھانا کھانے گئے. تو آپ لوگوں نے کوئی پہلے سے یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ یہ راستہ اپنائیں گے کہ فیٹ ایف کو پاس ہونے دیں گے اور پھر کھانا کھانے جائیں گے؟ دیکھیے, یہی تو اب اسپیکولیشن ہے نا. میں تو آئی ووڈ ہیو بین ویری ویری کمفرٹیبل اف آفیشیلی ڈی جی ایس پی آر ہیڈ پٹ دس آؤٹ اینڈ دین ایز اسپوکس پرسن ٹو دا پارٹی اینڈ ٹو دا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, آئی ووڈ ہیو ریسپونڈیڈ ٹو اٹ. لیکن اب آپ کی کیا سرائی کے اوپر کہ جو ذرائع کے مطابق جو چل رہی ہے خبر, اس میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی, اور اس میں گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اسی وجہ سے وہاں پر شاید جو حکومت کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق وفاقی وزیر ہیں گنڈاپور صاحب, اسی وجہ سے شاید وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جو میٹنگ کا جو شاہ محمود کانٹیکسٹ تھے, ہے, شیخ رشید تھے, نیا صوبہ گلگت بلتستان کو بنانے کے اوپر مشاورت تھی, اور یہ بھی بات ہوئی وہاں نون لیگ والوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے بعد بنائیں گے. تو لیکن دوسری طرف سے تجویز یہ تھی کہ اس کو فوری طور پر آگے بڑھا جائے. پھر وہاں احسن صاحب کو میں کوٹ کر کے بول رہا ہوں یہاں پہ کہ مجھے ایک ریلائبل جو پولیٹیشین ہے ان کی زبانی یہ پتہ چلا کہ احسن صاحب نے کہا کہ آپ یقین دہانی کروائیے کہ انتخاب صاف اور شفاف ہوگا. تو جس کے جواب میں پھر آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پولیٹیشین ایک ایسا الیکشن کا نظام بنائیں جو صاف شفاف انتخاب کروائے, فوج کو اس کے اندر مت گھسیٹیں. اور یہی ہیڈ لائن ہے جو آپ کو اخباروں کے اندر نظر آ رہی ہے. تو اس میں اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ کراس چیک جو اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم کوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اسپیکولیشن ہی ہے, اس لیے کہ کہیں ذکر نہیں آیا. میں سارا میڈیا دیکھ رہا تھا پچھلے کل سے, جب سے یہ ذرائع سے یہ خبر چل رہی تھی, تو اس میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جواباً شاید اسی کانٹیکسٹ میں کہا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز, جو پریویس الیکشنز تھے, ان پریویس الیکشنز کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ فوج نہ صرف پولنگ اسٹیشنز کے باہر تھی بلکہ فوج پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی تھی, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا. تو یہ اس گفتگو کے جو کانٹیکسٹ ہیں وہ اب ذرائع, اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں. آپ نے بلاول سے کراس چیک کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ بلاول سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے, سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آفیشلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو آنا چاہیے تھا سامنے. اگر یہ عسکری ذرائع درست ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. خبر تو درست ہے, اگر والا اس میں کیا سرائی نہیں ہے اس میں سر. اور اب میں کس طرح کامنٹ کر سکتا ہوں جی کہ اگر شیخ رشید صاحب اس کے اندر, کیونکہ میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا,
اگر شیخ رشید صاحب اس کے اندر کوئی ایڈیشن کر رہے ہیں یا اس کے اندر سے کوئی چیزیں نہیں سامنے لے کر آ رہے، جو سورسز کوٹ کر رہے ہیں وہ شاید کچھ حصے کے اوپر بات کر رہے ہیں، کچھ حصے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. جس حصے پہ بات نہیں ہو رہی اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ یہاں یہ خبریں گردش میں ہیں کہ آپ لوگ فیٹ ایف کی اس ووٹنگ پروسیس کے بعد کھانا کھانے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے، ایک عام جو تاثر ہے کہ آپ ان پہلے سے رابطے میں تھے، تو اس پروسیس کی کنکلوژن وہاں جا کے کھانے پہ ہوئی جس میں فردر بات چیت ہوئی. نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ہماری جو پاک بھارت کشیدگی ہے اور پھر اس سے جڑا ہوا ہے. تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہوں، کشمیر ہو، کشمیر سے متعلق ایک ایشو جڑا ہو جس کے انٹرنیشنل ریپریکاشنز ہوں، تو ہم ملاقات اس میں نہ کریں؟ کیا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس سے ایک اور مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے یہ ایشو ریزالو نہیں کر سکتے، اس لیے پھر آپ کو ادھر جانا پڑا. یہ تو سمپل یہی ہے نا، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے آپ پارلیمنٹری لیڈرز وہاں بیٹھ کے بھی ڈسکس کر سکتے تھے. نہیں، اس کے اوپر بالکل، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت جو پچھلے 2 سال سے جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ مسنگ ان ایکشن ہے. ملک کے چیف ایگزیکٹو اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی نوبت آ جائے تو وہ تب بھی کنسنسس پر کریٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. تو ان کا جو 2 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ کسی بھی وقت کنسنسس پیدا نہیں کر سکتے، اسٹیٹسمین کا رول نہیں ادا کر سکتے، قوم کو لیڈ کرنے سے مشکل وہ کنسنسس ایوالو نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو پنڈی جانا پڑے گا. تو اس کی غیر موجودگی میں کیا کنسنسس کریٹ کرنا آن ایشوز آف نیشنل امپورٹنس، کیا یہ ایک غلط رویہ ہے؟ کیا یہ ایک غلط سوچ ہے؟ یہ تو واڈا صاحب ہی بتائیں گے. واڈا صاحب جی سر، آپ بتائیے. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر مسنگ ان ایکشن ہے تو کنسنسس ایوالو کرنا ہے، تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیے پرائم منسٹر مسنگ ہے، پرائم منسٹر برا ہے، نااہل ہے، جو بھی جتنا سب کچھ ہے کہہ دیا آپ نے. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کھانا کھانے گئے تھے تو قوم کو اعتماد میں لے کے مکرے نہ. پہلے آپ نے کہا کیسرائیاں سے یہ آیا ہے، پھر ڈی جی ایس پی آر نے نہیں کہا، پھر جب آپ نے اس کو ویریفائی کر دیا تو انہوں نے اتنی بات کر دی، یہ مکر گئے. انہوں نے کہا پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے، پارٹی میں سب ڈگمانا شروع ہو گئے. بھائی آپ ہندوستان کی فوج سے ملتے ہوئے اتنا گھبرائے نا. ہندوستان کی فوج کا الزام کیوں دیتے ہیں آپ؟ یہ الزام میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی فوج نہیں ہے، اپنی فوج ہے، اس کو اپنا مانے اور بولے ہم گئے تھے کھانا کھانے، ہم مل کے آئے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں. جی ہماری آپ کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، ہماری فوج ہے. آپ دکھاتے ہیں وٹا تقریروں کے اندر، ٹھیک ہے کہ جی ہم تو فوج کو فوج کا یہ کام نہیں، وہ کام نہیں، فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا. اس کا تو فوج کے اندر عدلیہ کے اندر یہ 50-60 چیزیں بری ہیں. پھر آپ کس منہ سے جاتے ہیں؟ پھر کس منہ سے آپ فرمائشیں کرتے ہیں، کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے، چیف آرمی صاحب نے کہا کہ ہماری پولنگ بوتھ کے اوپر فوج اندر و باہر کھڑی ہو، نظام بنائے. یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ عمران خان وہاں بیٹھا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا بندہ کو کہہ رہا تھا، ان کی پارٹی کے لوگ تھے. آگے وہاں دول باتیں کر رہے تھے. ابھی سمجھتے چیزیں باتیں نہیں. شیخ رشید نے تو آدھی باتیں کر دی، وہ نام بھی آنا شروع ہو گئے. اور اینکرز آپ کو پتہ ہے اسمارٹ ہے ان کا اپنی. آپ مجھے بتائیں ندیم ملک صاحب کہ آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم کو بتائیں کہ جن کو ہم برا بلا کہہ رہے تھے ہم ان کو جھپی پاتے ہیں. یہ قوم کو بتا دیں، قوم خود ڈیسائیڈ کرے گی. ان کو یہ برا بلا نہیں کہتے، ان سے جھپی ڈالنا پسند کرتے ہیں. لیکن پھر سر یہ تقریر نہ کرتے نا نواز شریف صاحب، جو انسٹیٹیوٹ کو اور عدلیہ کو جو مصطفیٰ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کی جو تاریخ ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل رول سے، اسائنڈ رول سے آگے بڑھ کر جب بھی غیر آئینی اقدامات کیے گئے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے ان شخصیات کو، جو شخصیات اس کانسٹیٹیوشنل رول سے آگے بڑھی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کبھی انگیج نہیں کیا. جنم شرف سے کیا، بی بی نے خود کیا دبئی میں. دیکھیے جو چارٹر ڈیموکریسی کے بعد انسٹیٹیوشن کا رول بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اور انسٹیٹیوشن کے رول کے اوپر ہم کبھی بھی اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. شخصیات ہوتی ہیں، شخصیات اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھتی ہیں، اور ہم کیا جنم شرف سے انگیج کرنا اس وقت درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ ایک ڈکٹیٹر تھے، ملک میں ڈیموکریسی واپس لے کر آنی تھی، کیا نہیں لے کر آنی تھی؟ ان سے وردی نہیں اتروانی تھی. تو یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ان پالیٹیشینز کو جاتا ہے، شہید بی بی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنا پریشر ڈالا، اتنا اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا کہ پھر اس ڈکٹیٹر کو اپنی وردی اتارنی پڑی.
تو اس میں ہمارا جو پرنسپل پوزیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں پر بھی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز آئیں گے اس کے اوپر یہ توقع رکھنا کہ پاکستان کی اپوزیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس وجہ سے منہ موڑ لے گی کہ ہمارے آپ سے پرنسپلڈ اختلافات ہیں، تو جن جگہوں پر ہمیں آپس میں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، جہاں پر وزیر اعظم ناکام ہو چکے ہیں، کہ وہاں پر بھی ہم کنسنسس کے لیے آگے نہ بڑھیں. یہ میرے خیال سے ایک دیکھیں ندیم ملک صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب ایک تو بیوے آدمی ہیں، اور میں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس طرح کی لینگویج اور زبان اور الزامات لگاتے ہوئے میں نے پیپلز پارٹی کو کبھی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اسی کا حساب تو زرداری صاحب نے لے لیا اس کا. وہ انہوں نے چڑھایا تھا ان کو درخت پہ، پیچھے ہٹ گئے، اور زرداری صاحب نے کہا تھا میں ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں اس پورے کھیل کے اندر بھی زرداری صاحب نے اپنا حساب برابر کر لیا. اور اپریشیٹ کبھی بھی پیپلز پارٹی اوور آل ایک آدھا مسٹیک ہو سکتی ہے، مجھ سے آپ سے ہو سکتی ہے، کنٹینیوس مسٹیک انہوں نے یہ والا وینم نہیں ہے. دیکھیں لیٹس بی فیئر، پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کا اس دن ڈنر پہ انوائٹ تھا زرداری صاحب کو، انہوں نے کینسل کر دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے کے بیان کے بعد، تو انہوں نے جب بھی اس دن بھی پنڈی کو ڈالی تھی. دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو جو ہے مسٹیک کرے گی، بولے گی. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کرپشن کے چارجز میں نے ڈے ون کہا تھا کہ نہ زرداری صاحب نہ بلاول دونوں نہیں بھاگیں گے. یہ میں اپوزیشن میں ہوں، ان کی پارٹی کی آئیڈیالوجی اور ان کی سیاست سے سخت اختلاف کرتا ہوں. میں نے کہا تھا وہ نہیں بھاگیں گے، وہ نہیں بھاگے. ان کو ذرا سی باری آئی یہ بھاگے تیسری دفعہ. اب میں ان سے پھر یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ بھاگنے کا ایگریمنٹ بعد میں آتے ہیں نا، اسی طرح فوج کے کھانے کھائیں، عوام کو آگے بتائیں ہم اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں، فوج کو گالی دیں، عدلیہ کو گالی دیں، اور پھر کھانا کھانے جائیں. یہ منافقت اور بے شرمی ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی. ہاں بریک سے واپسی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رانجھا صاحب، ایک تو ان کا جملہ ہے، اس کا جواب آپ سے لینا ہے کہ شہباز صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ عمران خان سے کہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھیں. مجھے ندیم صاحب میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی اور آگے سے کیا جواب آیا، میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں تو ڈنر بھی نہیں تھا، ابھی بھی علم میں آیا ہے وہ آپ کے. نہیں، یہ اسپیسیفک جملہ کہ مجھے کہ عمران خان سے ہاتھ والا رکھیں، یہ اس کا مجھے نہیں علم، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، یہ بڑا بھاری بھرکم جملہ ہے، ہیڈ لائن بنتی ہے اس سے. دیکھیں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو آنا پڑتا ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے، ہمیشہ سے. کس طرح آنا پڑتا ہے؟ اب دیکھیں جب اس ملک میں پہلے فیٹف والا سارا معاملہ ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے پہلی میٹنگ میں ہی لڑائی ہو گئی. پہلی میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور آپ کے سامنے قومی اسمبلی میں جو بلکہ جوائنٹ سٹنگ میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا. ٹویٹس ہو رہے ہیں، ادھر سے شبلی فراز صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، ادھر شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور یہ کیا کا مسئلہ کیا تھا؟ گرے لسٹ تھی، اور اسی میں وہی چیزیں 9 چیزیں جو تھیں 12 میں سے بلز کنسنسس کے ساتھ ہو گئے، جس کے اندر انہوں نے جو چیزیں حکومت نے چینج کر دی، جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام کے، ان سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے، تبدیل ہو گئی. باقی چیزیں جو ہیں اب وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں بیچ میں آتے ہیں، وہ اس لیے بیچ میں آتے ہیں کہ ان کی نالائکی ہے. فیٹف ایک معاملہ ایسا تھا جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا. میرا خیال ہے آپ سارے ان کو مجبور کر دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو ایشو کچھ کام آپ سے ہوتے نہیں، کچھ کے لیے آپ دعوت دیتے ہیں. ہمارا تو ٹیرر فائنینسنگ ایک ایسا ایشو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے. اب دہشت گردی جہاں پہ آئے گی وہاں پہ ظاہر ہے ان کا بھی ایک رول آ جاتا ہے، اداروں کا رول آ جاتا ہے، قومی سلامتی کے اداروں کا، لا اینڈ آرڈر انشور کرنے والے اداروں کا رول ہوتا ہے. اگر وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں اپنی اپریہینشن سے ہمیں بتاتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں، ہمیں بھی بتاتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے سائڈ تو وہ سننا پڑتا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے بات کرنی پڑتی ہے. اور جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کرونا پہ بھی یہ کر لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ اکانومی پہ بھی یہ کر لیتے، کیا ہی اچھا یہ ہوتا کہ یہ کون کر لیتے. انڈیا والا جو ایشو ہوا تھا وہ NCOC میں کون کر رہے؟ نہیں، یہ کرتے، یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں نا، ہم حکومت ہے نا، حکومت کے ساتھ ہے نا. اس کے میری بات سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوکس بھی NCOC بھی، دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اگر وہ اپوزیشن سے جس طرح یہ فیٹف ہوا یا یہ GB کا معاملہ تھا، انہوں نے اپوزیشن کو بلایا تو اپوزیشن کو اس لیے بلایا نا کہ گورنمنٹ ڈیلیور، خالی اپوزیشن نہیں تھی، شاہ محمود بھی تھے، شاہ محمود بھی تھے، سب کچھ تھے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اپوزیشن ان کے لیے ریلیونٹ تھی، ان کو پتا ہے کہ ان کو ہمیں آن بورڈ رکھنا ہے فیصلے کرنے سے پہلے. تو اس کا جواب میں آپ نے یہ کام کیا جو نواز شریف صاحب نے عہدیداروں کو تسلیل کی، اور جس جوڈیشری نے آپ کو 7 کروڑ روپے کا بانڈ نہیں، 7 ارب کا بانڈ نہیں کرنے دیا، جس جوڈیشری سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، اسی جوڈیشری کو آپ نے بلیم کیا اور انڈین نیریٹو بلڈ کیا،
اور ان کے میڈیا کی زینت بنی آپ کی نواز شریف کی اسپیچ, یہ ٹھیک کام کیا. آپ مانتے ہیں آج بھی نہیں, رانجی صاحب نے کہا کہ میں من مانتا ہوں جو میرے لیڈر نے باتیں کی, ابھی ٹی وی کے اوپر ہیڈ لائن میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں من مانتا ہوں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں فوج کے خلاف اور حدیہ کے خلاف یہ مانتے ہیں باتیں ہوئی. دیکھیں میں یہ نہیں بات کر رہا, وہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں بات کر رہے دیکھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی اگر بات ہے, وہ پاکستان کی عدلیہ مانتی ہے. مشرف صاحب کا جو فیصلہ وہ لکھا ہوا ہے, وہ اور وہ آپ کے قومی اسمبلی میں جائیں اور وہاں پر مطالبہ کریں کہ آرٹیکل 6 آپ کے دستور کا حصہ ہے. اب ان چیزوں سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے؟ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے, یہ ڈس ایگری کریں گے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی آفیسر جو ہے کسی ادارے کا سیاست میں انٹرفیئر کرے. اگر یہ ڈس ایگری کریں گے, یہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کریں گے. شریف چاہیں تو قومی اسمبلی میں جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ رپورٹ یہاں ٹیبل کی. ندیم ملک صاحب ایک اور سوال کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے. یہ 35 اپنے ایم ایل اے تو جمع نہیں کر سکتے اسمبلی کے اندر, یہ اسٹریٹ بندے کہاں سے لائیں گے؟ پوچھے نہیں, یہ سوال تو مین یہ ہے. 20 ان کے بھی نہیں تھے, ان سے پوچھا ہے کہ ان کے 20 کدھر ہیں؟ آپ تو رضامندی سے غائب ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ رضامندی سے نہیں, جو ان کے 20 جو نہیں تسلی تھی نا انہیں کہ آپ نے نمبر نہیں لایا. اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اگر انہیں شکست کا خوف ہوتا تو اپنے 20 بندے پورے کر لیتے. ان کے ممبران اتنے ڈس اورینٹ ہو چکے ہیں کہ ڈی سی او کے فون کرنے سے, کمشنر کے فون کرنے سے, سی ایم ہاؤس کے فون کرنے سے بھی وہ نہیں جاتے. سر لاسٹ 30 سیکنڈ ہے, یہ بتائیں کہ یہ ان کا جو لانگ مارچ وغیرہ ہے, وہ لانگ مارچ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اس میں ہل ول جاتا ہے سیٹ اپ پورا سیاسی, پتہ چل جاتا ہے. یہ تو دیکھیں گے, اس کو بھی لکھوا لیں اگلے پروگرام میں سر, تاکہ کم سے میری وہ ہیڈ لائن تو چلتی رہے نا. میں بتاؤں گا نا آپ کو, اگلے ہفتے قائم کھاتا میں سائن کر کے دوں گا. ان کی جو لانگ مارچ ہے ابھی سائن کروائی, اس لانگ مارچ کا نتیجہ ساری لانگ مارچز کو ملا کے -0 یہ سر آن ایئر سائن کر ہی دیں, تصدیق رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس پہ ایک اور چیز دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو نئے سرپرائز ملیں گے ان کی طرف سے. نہیں آپ نے صرف سائن کیے, لکھیں بھی یہ زیرو ہی انہوں نے کہا کہ زیرو ہوگا, یہ لکھ دیتے ہیں. اگر لانگ مارچ ہوا اور یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھے تو یہ مذاکرات نہیں کریں گے, یہ آرام سے کہیں گے, اس کو فیس کریں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کھانا دیں گے, باتھ روم دیں گے, پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے, جو مانگیں گے ہم دیں گے, لیکن پہلے یہ جواب دیں گے 35 سے زیادہ لوگوں کو. آپ نے کوئی سفارشی نہیں بھیجنا, آپ نے کوئی وفد نہیں بھیجنا, کس سفارشی کی آپ نے کوئی بندے نہیں ڈالنے. آپ کا جن کی طرف اشارہ ہے بتا ہی دیں, سفارشی سے مراد ایک ہی ہے, آپ بتا ہی دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے سفارشی نہیں بھیجنا, اس کو نام لینا تھا, سفارشی یہ بھیج دیتے ہوتے ہیں. کس کو سفارشی کو مانتے ہیں سر؟ یہ ان کے کون سا سفارشی پاکستان میں ان کے سفارشی کبھی چودھری شجاعت حسین آ جاتے ہیں, نہیں آئیں گے, کبھی چودھری پرویز الہی صاحب آ جاتے ہیں. شاہنواز رانجھا صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, خدا حافظ.